سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز کے اندر جوتے اتار دیے، پس لوگوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو پوچھا، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتار دیے؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو جوتے اتارتے ہوئے دیکھا سو ہم نے بھی اتار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میرے پاس آ کر مجھے بتلایا کہ ان میرے جوتوں پر نجاست لگی ہوئی ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے تو وہ اپنے جوتوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا کرے، اگر ان میں کوئی نجاست نظر آئے تو اس کو زمین سے صاف کر لے اور پھر ان میں نماز پڑھ لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدو مسجد میں داخل ہوا اور 2 رکعت نماز ادا کر کے یہ دعا کی، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے تو وسعت والی چیز کو تنگ کر دیا ہے۔ پھر جلد ہی اس بدو نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، بس لوگ اس کی طرف لپ کے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، صرف اور صرف تم لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے اور تنگیاں پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ اس پیشاب پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ حدیث نمبر 411، مسند احمد۔ دوسری سند، ایک بدو مسجد میں داخل ہوا جبکہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ مجھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے اور ہمارے ساتھ کسی اور کو نہ بخش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا، تو نے تو وسیع چیز کو تنگ کر دیا ہے۔ پھر وہ چل پڑا اور جب مسجد کے ایک کونے میں پہنچا تو ٹانگیں کھلی کر کے پیشاب کرنے لگ گیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، صرف اور صرف اس گھر کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں پیشاب نہیں کیا جاتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا اور اس پر بہا دیا۔ وہ بدو دین کی سمجھ آنے کے بعد کہتا تھا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کھڑے ہوئے، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے برا بھلا کہا، نہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کی اور نہ مجھے مارا۔ حدیث نمبر 412، مسند احمد۔